کانفرنس میں میں آپ سبھی شرکا کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے کسی بھی پروگرام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک کلام سے، اس کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں جناب مولانا سراج امیر مقامی ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک ہمارے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ جناب ناصر صاحب۔ حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ سے ڈرنے والے لوگ آج سائے اور چشموں میں ہیں، اور جو خیر وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کر رہے تھے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن مجید کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان ہے؟ جزاک اللہ۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، اس پہلے افتتاحی اجلاس میں میں صدر محترم جناب ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اس محفل کی صدارت فرمائیں گے ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی صاحب، سابق صدر ادارہ اسلامی ہند بھٹکل کرناٹک۔ اسی کے ساتھ ساتھ محترم امیر حلقہ الیاس خان فلاحی صاحب، یہ بھی جو ہے تو ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، تو ہم حلقے کے نمائندے جناب اسلم غائی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد یاسین قدوسی صاحب، سابق ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ ناگپور، ان سے بھی گزارش ہے کہ محترم بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح اس سال جو ہمارے یافتہ خدمت ایوارڈ پیش کر رہے ہیں وہ جناب مومن جان عالم رہا۔ آپ کی عمر طویل ہے اور گھٹنوں سے آپ دو چار تو اسی سفر نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی محفل میں تشریف لے ہیں۔ دوسرے ہمارے جو جن کو ہم ایوارڈ اس سال ڈاکٹر ستار صاحبہ، وہ ہمارے اس ہال کے تشریف فرما ہے۔ اصل میں ان سے بھی یہاں چڑھی نہیں جاتی، تو ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تو میں ان سے گزارتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے اس موقع استقبالیہ کے لیے میں محترم ابراہیم خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العالمین، والصلاۃ علی رسول الامین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح صدری ویسر لي امری واحلل لسانی یفقهوا قولی۔ قال الله تعالى المجيد والفرقان المبين، بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بالقلم علم الانسان۔ ہمارے اس صدر محترم
شاد عثمانی صاحب، اس پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان اور سامعین، صرف 10 منٹ باتیں آپ سے لڑتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے محترم ڈاکٹر مقبول صاحب، ان کے پوست پر طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ آگے ہیں۔ سیکرٹری صاحب کو حکم میں یہاں الحمدللہ 70 سالوں سے جو سالن کانفرنس ہے، جس کے خاص گواہ دہلی کے مہمان محترم طالب موجود ہیں، بڑی کامیاب کاری ہے۔ خوب سے خوب سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ آج اس عام کی شہر میں جس نے ادب میں ایک نمائندہ کیا ہے، ہم جب یہاں پہنچے بڑا اچھا استقبال نے کیا، شاندار ہماری نشست ہوتی رہی، اور صبح دیکھ رہا ہوں بڑے اچھے انتظامات انہیں اب پر انہوں نے بہت خوش کی ہے۔ الحمدللہ امید ہے کہ یہ اجلاس ہمارا کامیاب رہے گا۔ میں ہماری کی جانب سے پورے تہ دل سے ان تمام حضرات کا کرتا ہوں۔ حاضرین، میں نے قرآن کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کو تذکرہ ہے۔ انسان کو جو بڑی نعمت اللہ کی ہے، قلم اور علم، یہ قلم اور علم انسان کے عظمت، انسان فلاح و کام کی ضمانت ہے، اور یہی قلم یہ بکے اور یہ قلم کی کا سلسلہ شروع ہے، تو یہ انسان کی انتہائی بدبختی ہے کہ قلم بک رہا، اور آج آپ ہیں یہ قلم اس انداز کا ہے، یہ چاہتا ہے اس کا سر قلم کا ہے، اور جب قلم بکے تو ایک نسل دور رہے گی، اور دیکھیے آج قلم کے بکنے جام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ 70 برس یہ مشن کے طور پر ادب اسلامی اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ان کے ان بزرگوں کی خدمات ہیں، یہاں نہیں ہے کہ ان تمام کر کیا جائے، بڑی خدمات ہے، اور اللہ ہم اس کے اثرات دیں کہ ادب میں میری قدروں کو کیا جا رہا ہے، اور آج وہی پسند کیا جا رہا ہے جس میں تعمیر پہلو ہو اور جس میں مقصد ہو۔ کل اس ادب کے ساتھ روایت کیا گیا، اور کہاں اس کو دیا گیا، اس میں شامل ہوئی سرخ کو کس طرح اس کا کیا اظہار کو، اور اس طرح قلم کھول کے نمونے سامنے آئے۔ الحمدللہ تحریک اس کے ان ادب کے جنوں بڑی بات انجام دے کر آج یہاں تک پہنچائے۔ آپ حضرات راشٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک ماحول بنے، اور گزشتہ 17 برسوں سے انجام دیتے ہیں۔ 18ویں کانفرنس ہماری یہاں ہو رہی ہے اس عام کی شہر میں۔ ہمیں امید ہے کہ عام حضرات اچھا محسوس کریں گے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم کرتے ہیں تو وہاں کم سے سلسلہ شروع، جس طرح مسلم ہماری خدمات دے رہے ہیں اور یہ تسلسل برقرار رکھا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہر آپ انجام دیں، اور یہی قلم کی فضیلت ہے، اور آپ کی خدمت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ آج قلم نے اللہ کے اس علم نے اس کائنات کو چاند لگا دی ہے۔ اگر اس قلم کو بیچا گیا، قلم کی قدر نہیں، اس کی نہ سمجھا گیا، اور اس سے کئی انداز کے کام انجام سطح کام دیے گئے، دیکھیے کہ انسانیت کی بڑی بھکتی ہوگی، انسانوں کی قلم فروش ہوں۔ الحمدللہ یہاں اس ادارے آج یہ پہلے ہو رہا ہے، آپ آخر ساتھ میں رہیں، دیکھیں کس انداز سے نمونے سامنے آتے ہیں، ہمیں بھی کہانیاں اور میں کبھی لطف اٹھائیے، اور دیکھیے اس طرح آج ہمارے اندر جو ہے کامیابی ہوئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس کو کامیاب فرمائے، اور جن حضرات پر اپنی خدا ہے اللہ تعالیٰ جلدی سے نوازے۔ السلام علیکم۔ علی جناب مومن جان عالم رہبر صاحب کا تعارف سماعت فرمائیں۔ ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر حفیظ میٹی ایوارڈ 24 خدمت جناب مومن جان عالم رہبر۔ ادارہ ادب اسلامی حلقہ مہاراشٹر نے انسان میٹی ایوارڈ بس شعری خدمت کے مشاعر مومن جان عالم بھیونڈی کے انعامی کا انتخاب ہے، کی شعری و ادبیات نصف صدی ہوئی ہے۔ رہبر صاحب نے شاعر کی حیثیت سے مستحکم شناخت کی ہے، ادب اطفال سے رغبت ہے، چنانچہ انہوں نے کے لیے کہانیاں بھی غزل اور نثر دونوں میں ترجمہ کرتے ہیں۔ مجموعے کے بشمول آپ کی 4 کتابیں ہو چکی ہیں۔ شاعری کے علاوہ مختلف سیاسی اور علمی موضوع مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے
ایک ہم جماعت حفی نصابی کتاب ہے۔ شیطان میں موصوف کے نام ادبی کاروں کے اعتراف میں 10 اور 11 فروری 2024 کو کامٹی میں منعقد ادارے کی 18 سالانہ ادبی کانفرنس موقع پر خدمت میں حفیظ ایوارڈ اور نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ صاحب اعزاز اور ان کی ادبی کا اجمالی تعارف: نام مومن جان کلمہ مومن جان عالم، تاریخ پیدائش اور پیدائش: جون 1982 عیسوی، مہاراشٹر۔ تعلیم MA انگریزی تاریخ B.Ed۔ ہائی اسکول کی درس و تدریس سے وابستہ تدریس 30 سالہ تجربہ۔ تصانیف: امتزاج مجموعہ، قواعدی بچوں کی، پھلواری، لالہ زار، برائے بیت بازی۔ انعامات و اعزاز: سرکاری اداروں کی سے کئی اعزاز حاصل ہوئے ہیں، ان میں سے خاص سے قابل ذکر اعزاز یہ ہیں: بیسٹ ٹیچر من جانب مہاراشٹر اسٹیٹ ساہتیہ اردو اکادمی ممبئی، اعتراف خدمات ادب ایوارڈ من جانب مہاراشٹر اسٹیٹ ساہتیہ اردو اکادمی ممبئی، عبدالقیوم نازا ایوارڈ من جانب نازا بھیونڈی۔ ادارہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب مومن جان کی عمر میں برکت، صحت میں عطا فرمائے اور وہ اسی زبان و ادب کی خدمت کرتے رہے۔ میں ان کی غیر حاضری میں ایوارڈ حاصل کرنے جناب M موبی سے پیش کرتا ہوں، وہ آئیں یہ سامان لے کے اور شاعر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، مہمانان سے گزارش کہ وہ ہلو 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 اسی طرح سے ہمارا دوسرا انتخاب ایوارڈ کے سلسلے میں ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر ڈاکٹر عصمت جاوید ایوارڈ 2024 بخدمت ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ۔ ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے امسال ڈاکٹر عصمت جاوید ایوارڈ بسلسلہ نثری خدمات کے لیے ممتاز ادیبہ ڈاکٹر بانو سرتاج چندراپور کے نامی کا انتخاب کیا ہے۔ ڈاکٹر بانو سرتاج کا شمار ہندوستان کے ممتاز قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ناقد، محقق، مترجم اور طنز و مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے ادب اطفال کے میدان میں بھی نمایاں کام کیا ہے۔ تدوین و ترتیب کاری میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اردو کے علاوہ مراٹھی اور ہندی زبانوں میں بھی لکھتی ہیں۔ اردو میں آپ کی 42 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ نثری میدان میں ڈاکٹر بانو سرتاج کے ان نمایاں ادبی کارناموں کے اعتراف میں 10-11 فروری 2024 کو کامٹی میں منعقدہ ادارے کی 18ویں سالانہ ادبی کانفرنس کے موقع پر محترمہ کی خدمت میں ڈاکٹر عصمت جاوید ایوارڈ و سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ صاحب اعزاز اور ان کی ادبی خدمات کا اجمالی تعارف: نام بانو سرتاج، تاریخ پیدائش و مقام پیدائش 17 جولائی 1945 عیسوی، پانڈر کوڑا، ضلع یوتمال، مہاراشٹر۔ تعلیم MA اردو ہندی تاریخ، MA PhD ایجوکیشن، گاندھین تھاٹ میں PG ڈپلومہ۔ پیشہ: سبکدوش پرنسپل و پروفیسر، کالج آف ایجوکیشن چندراپور، گڑچرولی، بلودا، بلاسپور۔ کالج آف ایجوکیشن میں تدریس کے طویل تجربے کی حامل ہیں۔ تصانیف: اردو میں 42 اور ہندی میں 38 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں ناول، افسانوں، ڈراموں، بچوں کی کہانیوں، بچوں کی نظموں کے مجموعوں کے علاوہ تحقیقی، تنقیدی و تاریخی مضامین پر مشتمل کتابیں ہیں۔ انعامات و اعزازات: محترمہ کی طویل تدریسی، تعلیمی، ادبی و سماجی خدمات کے اعتراف میں کئی قومی اور ریاستی سطح کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں نے انہیں انعامات و اعزازات سے نوازا ہے، جن کی تعداد لگ بھگ 100 ہے۔ مزید اعتراف خدمات: بانو سرتاج کی اردو میں ادبی خدمات پر رانچی یونیورسٹی میں
اور ہندی میں ادبی خدمات پر پونے یونیورسٹی میں PhD کے لیے تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ بعض رسائل نے محترمہ کی خدمات کے اعتراف میں گوشے بھی شائع کیے ہیں۔ ادارہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بانو سرتاج کی عمر میں برکت اور صحت میں سلامتی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح زبان و ادب کی خدمت کرتی رہیں۔ میں محترمہ آصفہ انجم بھاجی سے گزارش کرتا ہوں سابق ناظمہ حلقہ خواتین کمیٹی کے بائیں اور بانو سرتاج صاحبہ کو شال پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مہمانان سے گزارش کروں گا۔ محترم ادارہ ادب ایوارڈ کے ساتھ ان یافتہ کی خدمت میں 30,000 کی رقم بھی جو ہے تو ان کے طور پر دیتا ہے، جو کہ ان کے اکاؤنٹ جمع کر دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ادارہ ادب اسلامی ہر سال کتاب بھی شائع کرتا ہے، ایک شاعر کی یا پھر کسی کی۔ تو ہم نے جناب محمد طارق صاحب جو کہ افسانہ نگار ان کے مہینے کا جو ہے تو یہاں ہوگا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ ان کی 124ویں متا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر رفیق کتاب سجد بیان کی تنقید کا مجموعہ، یہ ان دونوں کتاب کی رسم اجرا آج اس موقع سے میں مہمانان سے گزارش کرتا ہوں، صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جناب محمد رفیق صاحب وہ بھی ہماری محفل میں ہیں۔ جی میں ایک کر لیتے پھر دوسری کرتے۔ جامعہ عالم محمد طارق صاحب کا جو افسانوں کا مجموعہ ہے مہنگا فریب، وہ اس کے ساتھ بھی ایک تقریب اجرا جو ہے وہ ایک تصویر کے ساتھ، کتاب کے ساتھ ایک تصویر ان کی بھی لے لی جائے۔ اب آپ تشریف رکھیں، مہدی صاحب اب آپ تشریف رکھیں اسٹیج پر۔ جی سب سے پہلے محترم
जाने आलम रहबर साहब को यहाँ पर इज़हार ख्याल करना था, अब उन्होंने जो है तो व्हाट्सअप मैसेज किया है, मैं आपके साथ वो तहरीर सुना देता हूँ। एहतजाम मोहतरमुल मकाम सदर साहब, मुकर्रमी मोतमिद एजाज़ी वकील, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। इदारा अदब हिंद शाख मार अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रीन, अल्लाह इज़्ज़त के पाया शुक्र एहसान के उस मौका अता फरमाया कि इस मजलिस में दो एजाज़ या शख्सियतों के ताल्लुक से न सिर्फ मुस्तक़िल कलमात किए जाएंगे कि उन्हें एजाज़ नवाजा भी जाएगा। गोया ये हक व हकदार की अमली वज़ाहत ऐसा खुशगवार लम्हा हो जब मोहतरम गाई साहब ने मुझे हफीज़ में अवार्ड की इस किए जाने का मुझे जाफिज़ा सुनाया। बहुत खुशी हुई, दिल में एक अरमान था कि नागपुर की अदबी फिजा नागपुर की अदबी फिजा में कुछ वक्त गुजारने और इल्म अदब कर सैर शान मौका आया। दर्द पा के साथ नासाजिया बाहर से महरूम हो गई, तमन्नाएं दिली ख्याल बनकर रह गई। हाज़रीन मजलिस को रौनक बावरीब के इनेकाम के लिए इदारा अदब के जिम्मेदारान की खिदमत में बस समीम क़ल्ब मुबारकबाद करते हुए शेयर करता हूँ। साथ ही इस यादगार की याफ्ता अहमियत मशहूर अदीब मोहतरमा बन साहिबा की आलिया में नस्मत जावेद अवार्ड नस्र तफवीज़ यानी की खुशी में तबरीक पेश करता हूँ। मेरे अदब नवाज दोस्त, आज मुझे दरमियान मौजूद होना था मगर हो सका मैं मलूल हूँ। सलाम इबाद आलम रहबर। तो ये की तहरीर के सामने पेश की। अब हमारे दूसरे याफ्ता मेहमान मोहतरमा बरताज साहिबा से भी गुजारिश है वो अपने ख्याल फरमाएं। टीचर हूँ और मैं थोड़ा माहौल को फ्री रखना चाहती हूँ। तो जब मुझे इस तरह माइक के लिए कहा जाता है, मैंने ज़िंदगी को बोला है क्लास में, ऐसा होता है कि कभी कभी इतने बड़े बच्चे तो खड़े होने में थोड़ी करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा खड़े रहना चाहती हूँ। कोशिश करूँगी 1-2 मिनट सलाह देना। जवान खतीब 2-3 लाइन शुरू करती हूँ। बात में बहुत अच्छी बातें की हैं। बात जो उम्र कहती है से होता है, बात वो मैं नजरिए से जो बात है आज उसका चले। बात क्या है? बात मोती, बात हीरा है, मोती है, बात लाखों की लाती है, बात सीने का होती है, बात फूलों का होती है, बात कजाब होती है, बात खैरो होती है, और बात को नहीं कहते, बात मुश्किल होती है। मुश्किल से ये है कि आज एक बहुत बड़े ने एक बहस करने लगा, मुंतखब किया उनके ग्रह कदर के लिए, और मैं बाकायदा खुद करती हूँ। मैं सबसे पहले करती हूँ मुझे समझा मेरी असल में मैं पहले 5 मिनट का मैं कोशिश करूँगी। मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने जो जिसको हम कहते हैं जहर की है अपने वजूद को पाने के लिए, या मैं जो बनना थी वो बनने के लिए, उस माह में मेरे पैदा की जहाँ उस वक्त के लिए ज़्यादा मौके नहीं, मतलब मैंने भी लिखती थी तो बहुत डर लिखती थी। एक लाइन में भी मैं 40 साल हूँ, ऐसा नहीं कोई काबिल रहता। वालदा गए कहना देखो, ऐसा उस वक्त में जब मैंने शुरू किया तबस्सुम की कहानियाँ थी, ज़्यादा तबस्सुम के आते थे, पर्चे को लाया नहीं जाता, भाई जान बाहर के बारी कर इस महीने को बढ़ाया। अल्लाह ने मालूम है कि मैंने कहीं भेजा और छप भी गया, उन्होंने बेटा लिखो, लेकिन ऐसे लिखो कि पढ़ने वालों के शर्म से झुक जाए, और इधर आके शर्म से झुक जाए। हमारी बेटी ने ऐसा उस माहौल में, लेकिन ये मैंने लिखना शुरू किया, कोई रहना था। उसके बाद जब पजीराई नहीं हुई किसी ने, बच्चों की तरह में किसी ने कहानी का नोटिस ही नहीं, हमने बोला भी नहीं है, कोई जो पेपर करने के बाद जो ताश आते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त भी हमारी हमसे बहुत अच्छी है, हमारी
यहाँ जब मैंने शिकवा किया, और वो शिकवा इस तरह है कि बहुत जितने भी लोग हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कहा कि मेरे जख्म तेरे प्यार का हाँ होता, मेरे मुँह पे तेरे प्यार हाँ होता, हस्ती को समझ के चाहा होता, मुझको तौसीफ करने की जरूरत क्या, तूने कंधे पर्दे में सराहा। ये नहीं तनकीद के पर्दे बोलना था, सारी की कहानी देखी, अफसाना देखा, अच्छा है बुरा है, वो जाहिर है कि देखने वाले सुनते हैं तो कुछ मतलब क्या रह जाती हैं, तो उनको यूज करेंगे। और फिर बाकी थोड़ा सा हुआ, और उसके बाद मुझे हुआ रहनुमाई जो मुझे सब जो बड़े मैदान रखते हैं, फ्रेंड्स के जो बड़े साहबजादे हैं, श्री उनके साथ करते थे, श्री बतराया और श्री जी उर्दू, और उनका मुझे से रहने मिली इस सिलसिले में कि मैंने जब इधर से रिस्पॉन्स मिला था मुझे, तो मैंने हिंदी कहानियों की तरफ करती है उर्दू में, उन्होंने मुझे किया। और जब मैंने उनसे कि ऐसी ऐसी बात कि उसे मैंने अखबार की कहानियों की तरफ हिंदी में छपा, तो मैंने देखी, मेरे को मेरी अम्मा ने उनके उर्दू कहते हैं कि मंत्र, क्योंकि है कि मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद हासिल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद हासिल, खैर तो चांद सितारे मांगना नहीं है, हासिल करो, मुझसे कोशिश करो। तो ये 2 घंटे मेरी जिंदगी मैंने अपना बढ़ाया आगे, और इतना बढ़ाया, आपने अपनी सर्विस लगा किया कि बात इसी शेर के जवाब दी थी, शायद फकीर हूँ मगर फकीरी में भी मांगने में शर्म आती, में भी मुझको शर्म आती है, सवाली हो हाथ फैला है। इन अवार्ड्स के पीछे गई और ताला ने मेरी झूले डाले, क्योंकि झूली पड़ गई, मुश्किल हो गई। इन हाल के और मैं हिंदी में चली, हिंदी में BA कॉलेज में विषय से उर्दू मैंने, उर्दू से तो यह कि मैंने 12वीं उर्दू पढ़ी ही नहीं, हिंदी और इस सब होने का मैंने सब में रखा, सब सीखे। जैसे मैंने अभी अफसाने हुए कुछ, मेरा कोई पसंद शायर नहीं है, कोई पसंद मुसन्निफ नहीं है, हम उससे पसंद कहानी के पूछे कि आपकी कौन सी है, हम के बाद में उसका मुसन्निफ पहचान क्यों हुई, चुने सब एक कहानी किसी को क्या पहचान, उसको पड़ता है किस पहचान क्यों कर, जिन लफ्ज़ साहिर जान सको दरिया कितना, पानी नापने के लिए नहीं लगाया जाता, उतरना पानी में, उसके बाद में होते हैं। ये होने के शुरू किया, उसके बाद सब मैंने मतलब इसे जामिन लिखती हूँ, अफसाने खास हैं, नज़मों पे नहीं किया, मैंने लिखी बच्चों में लिखी हूँ। ये बच्चे जो नज़में जो मैंने लिखी 12 साल की उम्र में, 6वीं में, घर के मुर्गे के घर में कबूतर हों, घर में पक्षी रहते, जो चीज़ हो नज़म लिख के रखते, कोर्स की बात करती थी, उनको मैंने तख्लीकी सफर के बाद, क्योंकि वो उनको कुर्सी हालत में चाहते थे, इससे सोच अभी तो मैं मैच्योर हूँ, और मैच्योर के बाद में बच्चों की तरह नज़में नहीं, उसमें बेनिफिट जो है वो आ जाए, उसमें ज़बरदस्त मेरा क्लास होती है, उस वक्त मेरा समझने लगी किसी के भी मैं थोड़ा लगी हूँ, बन गई, वो नहीं चाहिए। एक बच्चा देखता है बिल्ली का क्या है, मैं बंद तोते है तो उसके बारे में वो मैंने महबूब राय साहब ने देखती उठा, और मैंने कहा इनको इसमें से आप बड़ी बात डाली, बात की तो मैं भी डाल सकती, ये जैसे ही ज़रा देखें उन्होंने दिया, और फिर मैंने उठाया और मैं कहीं बचूँगी, और इसी रिटायर होने काफ़ी रिटायर होने से पहले जैसे अभी मेरे बच्चों के कि मैं BA कॉलेज में MA में मैं एजुकेशन की भी गाइड हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाती थी, और जब बिजनेस साइकोलॉजी बच्चों की नफ्सियात मालूम है कि बच्चा कितना उनकी सपना को नफ्सियात बड़े नहीं, हाँ वो बड़े सकते हैं, उन्हें अपने बच्चा अभी तक समझा है, मैंने समझा है, मैंने अपने बच्चे को आज तक समझा है। मैं खासतौर से जब मेरी बहन आई तो मैं चाल देती हूँ कि मैं इसी तरह थी और मैं आज की तरह हूँ, बच्चे को उसकी मसलन चीज़ नहीं मिलती, रोता है, करता है, सब कुछ सोचता है, पटक कर वो अपना बताता है, और जब खुश है कुलकारी है, हंसता है, माँ के गले में है, सब कुछ करता है, सबको बता देना चाहिए मुझे आज खुश नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन आज पर हुआ है जाहिर नहीं करते, बड़ी हो गए हैं, हम बड़े हो गए, ज़्यादा है कि नहीं आपको कुछ नहीं मिला तो बैठो, आप में हिम्मत है करो, और नहीं तो काम नहीं करो, उससे ये है जितना आपस में लेने हैं उससे ज़्यादा बेहतर है आप अपने आप को खामियां क्या है, जैसे आप किसी लोग सोचे जाने जा रहे हैं और आपका कदर हो गई, लेकिन खुश तो मैं बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अवार्ड है
एक्सप्रेशन मिलता है मुझे, मेरा लिखा जो कुछ लिखा है लोगों को पसंद आ रहा है, और अब जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि मैं उनकी पर हमेशा उससे ज़्यादा जब नहीं थी, जब उन्होंने मेरी बताई तो मुझे उस पर से ज़्यादा अच्छा लगता और इसमें क्या सबसे यही कि बच्चों का आज के बच्चों के से हमारे मोबाइल और ये हमारे सामने बैठे साथी हैं, सब लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं बच्चों के अदब से मन नहीं। आज हमारी वैसी हो गई, हम बोलते इसका टेक्नोलॉजी है, बच्चों को कहाँ ले जाए, तहजीब कहाँ रही है, कोई नहीं दिख रहा। क्या सबक अखलाक किया कि सबक पढ़ी एक तंज से, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं, ऑब्जर्व करने की चीज़ है, जो सब कुछ वो घर के बड़े को देता है। और इसीलिए आज जो अदब आना चाहिए वो सबसे भरपूर नहीं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप बच्चों के में नॉलेज कितना एंटर कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि 90% एंटर और 6% नॉलेज जो रहता है दिमाग में, क्योंकि आप एंटर करेंगे तो उसमें तो बजाय इस आने का जरूरत नहीं, 95 बच्चों को कामयाब करनी है। तो मैंने इस वक्त सोचा कहती हूँ कि जैसे मैं बूढ़ी होती जाऊँ मैं समझना क्या करें, तो 2 मिनट बदल जाते हैं, ऐसे कैसे बदल जाते हैं, क्या हमसे करते हैं, सिर्फ हम बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने हाँ सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, बच्चे के दिल में रहता है, लेकिन कुछ सिखा देता है। मैं सर उर्दू का कर रही हूँ चंद्रपुर, हाँ मेरे सोच डिपार्टमेंट में, तो लोग शेर से बहुत करते थे, तो कहीं पर उनको लफ्ज हटा के थोड़ा सा समझने वाला, तो हमेशा जब उससे पूछा, मैं आजकल ज़्यादा बच्चों की लिख रही हूँ, तो कि क्या आपने बच्चों के तरफ क्यों गई, तो क्या आपका क्या है, मैं सिर्फ एक शेर सुनाती हूँ, उसकी बात करती हूँ, और वो शेर ये है कि मुझको बदलना है मेरे के बच्चों को, मुझको बदलना है मेरे के बच्चों को, बिन तरह हुए धीरे धीरे तमाम बच्चे बिन तरह से उनको का काम और ये उनको करने के साथ हंस के उनके लेवल पर लिखने के लिए जो जी मेरे साथ उनको समय में भी अवार्ड मिलता है, तो मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं करेंगे, मुझे दिली खुशी होती है। इतना होता है तो उतने बच्चों की तरफ नहीं बताती, सुनती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरी उन बात पढ़ी बजी जाएगी जिन्हें मैं समझ की तरफ से थोड़ा कम दे या हवा से करती हूँ, मैं नहीं जानती। ये बात है ज़ाहिर आपने देखे नीचे ही बैठी दूसरी थी ऊपर चढ़ गई, मेरे लेक्चर में थोड़ा सा जो उससे फिर मालूम हुआ कि जब वो इन बच्चों ने मेरे साथ जो थे नहीं चढ़ के तो सीढ़ी में चढ़ गया, ये मुन्ना अभी अभी चार सुनिए और कहे कि मुझे पसंद आती है, मेरी पसंदीदा है आखिरी हम सारे पेड़ के काम है, हम सारे पेड़ जमाने के काम जब से लगे जाने के काम है, हमेदार पेड़ जमाने काम है, सूखने लगे तो जलाने के काम, और तलम्यान को भी नहीं खाली भारी उन्हें फेंक दी जाए, क्यों फेंकी जाए, तलम्यान जा सकती है, तलवार की म्यान फेंकना नहीं मुमकिन है, दुष्ट डराने के काम सबसे मैं बहुत पल सोचती हूँ, कुछ हमारे हाथ में नहीं इतना दिया है कि मेरी झोली छोड़ तब हम मेरा जब बुलाया जहाँ हमारी जहाँ की हमको लिखना चाहिए की तरफ नकल करना चाहिए, तो बीएड के कॉलेज में पढ़ाती थी, हम शायद कैसा दुख से शायद आप पेड़ जब तक जिंदा रहेगा नहीं फायदा पहुँचा, और जब सूखे तो जलाने के तलवार दुश्मनों को डराने आए। मैं आप सबकी बहुत मौका दिया और अवार्ड उसको लेकर अवार्ड्स में करूँगी, मेरे लिए छोटा इनाम भी छोटा बड़ा भी अवार्ड होता है, सिर्फ बड़ा नहीं होता, अहमियत है, लेकिन देने वाले ने काम कर दिया देने वाले को उसकी जो करना है उसकी कदर करूँगी, और आपसे चंद उसको हेलो आ रही है, उसको वायर को पकड़ना में लगा क्या
जज़ाकल्लाह। ये थी मोहतरमा डॉक्टर बानो सत्तार साहिबा जो अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रही थी। बचपने में था क्या अजीब ख्याल, बचपने में था क्या अजीब ख्याल, चांद चलता है मेरे चलते। हम अपने अंदर का बच्चा मरने न दें। बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार और मशवरे से उन्होंने नवाजा। आइए अब ये जो हमारे दो साहिबान हैं जिनको अवार्ड दिया गया है और ये एक जिनकी किताब शाये की गई, वो दोनों भी यहाँ आने से कासिर है। तो अब हमारे मेहमानान से कुछ उनके ख्यालात सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं मोहतरम यासीन कुद्दुसी साहब, डॉक्टर मोहम्मद यासीन कुद्दुसी साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। इदारा अदब इस्लामी के तहत आज का ये जो जलसा मुनक़िद हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और शहरों से आए हुए जो भी हमारे मेहमानान हैं, स्कॉलर्स हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जिनका ताल्लुक़ रहा है, उन सब की मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। चूँकि आप लोग कामठी के नाम से वाकिफ़ हैं, कामठी नागपुर से मुत्तसिल एक शहर है और ग़ालिबन आप लोग जानते होंगे कि कामठी की जो इब्तिदा है या जो कामठी की आबादी का सिलसिला शुरू हुआ, ये 1822 में इस शहर की आबादी का सिलसिला शुरू हुआ। चुनांचे 200 साल कामठी की आबादी को हो चुके हैं। इसकी इब्तिदा एक फ़ौजी शहर की हैसियत से हुई। 1822 में इसे अंग्रेज़ों ने नागपुर के घोंसलों से हासिल किया कि हमें अपनी यहाँ फ़ौजें रखनी हैं। चुनांचे अंग्रेज़ी फ़ौजों के साथ साथ हिंदुस्तानी फ़ौजी जो उनकी फ़ौज में थे और ख़ुसूसन मद्रास बटालियन इसमें ख़ास थी। चुनांचे अंग्रेज़ी फ़ौजों के साथ साथ मद्रास बटालियन के फ़ौजियों की आमद कामठी में शुरू हुई। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कामठी में फ़ौजी छावनी के क़याम के साथ साथ यहाँ उर्दू की आमद भी हुई, क्योंकि जनूबी हिंदुस्तान और मद्रास बटालियन इलाका मद्रास, मैसूर और साबिक रियासत हैदराबाद जो थी, ये जनूबी हिंद का इलाका है। और उस वक्त जो मद्रास बटालियन में हिंदुस्तानी फ़ौजी शामिल हुए थे, उनमें जनूबी हिंद के लोगों की बड़ी तादाद थी। चुनांचे अंग्रेज़ी ज़बान के साथ साथ कामठी में उर्दू की इब्तिदा भी हुई और बहुत से ऐसे फ़ौजी जो मद्रास बटालियन से मुताल्लिक़ थे, उनके हाथ की लिखी हुई कलमी किताबें या मुसव्वदे आज भी आसफ़िया लाइब्रेरी हैदराबाद में मौजूद है। उन मुसव्वदात को मैंने देखा है। जब मैं किसी ज़माने में नागपुर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में PhD कर रहा था, विदर्भ अंडर द मुगल्स, तो मुझे बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर बहुत से शहरों और लाइब्रेरियों में जाने का मौका मिला था। चुनांचे कामठी में जो लिखी हुई या मद्रास बटालियन से मुताल्लिक़ जो फ़ौजी थे, उनकी किताबें कलमी शक्ल में आज भी आसफ़िया लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके बाद 1857 के बाद यूपी के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो काफ़िले आए, उर्दू उनके साथ आई। पहले जब कामठी आबाद हुई, उसमें गोरा बाज़ार और काली पलटन या कमसरी बाज़ार का इलाका बहुत ख़ास था। यूपी से आने के बाद जो उसमें फ़ौजी ख़ानदान भी थे और गैर फ़ौजी अफराद भी थे। तो नया बाज़ार आज का जो मौजूदा शहर कामठी है, इसके जो मोहल्ले हैं, चाहे वो नया बाज़ार हो, वारिसपुरा हो, भाजी मंडी का इलाका हो, ये यूपी वालों की आमद के बाद आबाद हुए और उर्दू का फिर बहुत बड़े पैमाने पर बोलबाला कामठी में शुरू हुआ। और आज भी कामठी की जितनी भी आबादी है,
उसमें आप समझ लीजिए कि 1/3 उर्दू बोलने वालों की तादाद है और स्कूलों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें खुशी है कि कामटी उर्दू के नाते से बहुत अहम खिदमात का मरकज़ रहा है। दौर अव्वल से लेकर आज तक उर्दू नज़्म हो या नस्र हो या अदबी खिदमात हो, कामटी के लोग उसमें हमेशा आगे रहे हैं। मेरठ से जलवैयार का भी शाये हुआ करता था 1870 से लेकर बाद के दौर तक। कामटी और नागपुर के शोरा का उसमें कलाम आज भी महफूज है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। 1857 में फिर जिसे हम गदर कहते हैं, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी हुई। उस वक्त यहाँ के हिंदुस्तानी फ़ौजियों से हथियार रखवा लिए गए क्योंकि अंग्रेज़ों को ये ख़बर मिल चुकी थी कि यहाँ के हिंदुस्तानी फ़ौजी हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में शामिल होने वाले हैं। उनके हथियार इसी कामटी फ़ौजी छावनी में रखवा लिए गए। नागपुर में भी कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर एक दौर शुरू होता है। सर सैयद ने भी 1869 में कामटी का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने कामटी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को देखा था। उन्हें उस वक्त का शहर बहुत पसंद आया था। जबलपुर से कामटी बाई रोड आए थे और उसके बाद रेलवे लाइन शुरू हो चुकी थी। नागपुर से बाई रेल उन्होंने बम्बई का सफ़र किया। उसके बाद फिर वो लंदन के लिए तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपना एक सफ़रनामा लिखा मुसाफिराने लंदन, जिसमें कामटी का बखूबी ज़िक्र किया है और इलाक़ों का ज़िक्र किया। बम्बई का भी ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है। और बम्बई का आप सब लोग जानते हैं कि बाईकल्ला स्टेशन जो है वहाँ पर उतरे। उसके बाद उनके जो भी लेने के लिए हजरात आए थे उनके साथ वो फिर जाकर कहीं क़याम पज़ीर हुए। 1885 में कांग्रेस की इब्तिदा हुई। उसके दूसरे इजलास में कामटी के एक मिस्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब थे, जिनका ख़ानदान फ़ौजी घराने का था, लेकिन आप उस वक्त के बैरिस्टर थे। उन्होंने कलकत्ता की 1886 की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उसके बाद 1887 में भी मद्रास के कांग्रेस के इजलास में शामिल हुए थे। उन्होंने इन दोनों इजलास में उर्दू में ऐसी शानदार तकरीर की कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है, उनकी जो सालाना रिपोर्ट है, उन्होंने जिन बातों को उठाया और हुकूमत से तवज्जो चाहिए उसका उसमें ज़िक्र है। ये सिलसिला चलता रहा और चूँकि उर्दू के ताल्लुक़ से ये आज का इजलास हो रहा है, महफ़िल मुनक़िद हो रही है। एक के बाद एक जो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक चीज़ें हमारे सामने आई। किताबों का इजरा भी हुआ और आज भी कामटी में लिखने और पढ़ने वालों की कमी नहीं है। दर्जनों किताबें शाये हो चुकी हैं। काबिल ज़िक्र हमारे डॉक्टर रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, इनकी भी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। आपका भी बहुत बड़ा उर्दू अदब के ताल्लुक़ से बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे मुख्तलिफ़ जो स्कॉलर्स की किताबें अभी हमारे सामने पेश हुई, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी अखबारात हैं, चाहे वो इनकलाब हो, उर्दू टाइम्स हो, दिल्ली से निकलने वाले प्रताप हो या मालेगांव के अखबारात हो, यहाँ के स्कॉलर्स की चाहे वो मजहबी मज़ामीन हो या सियासी मज़ामीन हो या मालूमाती हो, सफ़े अव्वल पर जगह मिलती रही है। ये कामटी वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और किसी ज़माने में मशहूर अखबार बम्बई से बिलिट्ज़ निकला करता था, उसमें भी कामटी वालों के मज़ामीन शाये हुए और मेरे ख़ास मज़ामीन बिलिट्ज़ में शाये हुआ करते थे, जिसे वो बड़े शान के साथ शाया किया करते थे। और उनके जो खतूत भी आते थे कि आप इस मौजू पर लिखिए। चुनांचे मुझे खुशी है कि ये आज का जो इजलास है इदारा अदब इस्लामी के तहत 18वां इजलास है। इसमें हम लोग यकजा हुए हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। और ख़ास तौर से
बानो सत्तार साहिबा ने अपने तासुरात पेश किए, अपने तजुर्बात पेश किए और ज़िंदगी में उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा, किन चीज़ों को महसूस किया, क्या वो लिख सकती थी। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सामीन के सामने अपने तासुरात पेश किए हैं और उर्दू के नाते से कामटी का ये सिलसिला रब्त ज़ब्त हमेशा अहले उर्दू से कायम रहेगा और हम लोगों से जो भी उर्दू की खिदमत हो सकती है इंशाअल्लाह उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने भी 2 दर्जन किताबें तहरीर की हैं, जिसमें हज के सफ़रनामे भी हैं, कामटी की मशहूर शख्सियात भी हैं, कामटी की 200 साल तारीख़ भी हमने शाये की 2 साल पहले और ये सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ भी हो सकता है, कामटी वालों से जो भी हो सकता है, उर्दू की खिदमत में हमेशा पेश रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद जमात इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र और रुकन शुरा जनाब मोहम्मद असलम गाजी साहब, जो कि अमीर हल्का के नुमाइंदे हैं हमारी इस महफ़िल में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद असलम गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, मोहतरमा बानो सरताज साहबा, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मोहतरम अमीर हल्का मौलाना मोहम्मद इलियास खान फलाही साहब की नुमाइंदगी के लिए यहाँ ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं चंद बातें इंशाअल्लाह इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि आज का ये इजलास मुनक़िद करने के लिए और 2 रोज़ा इजलास जो यहाँ अदबी इजलास चल रहा है, इदारा अदब इस्लामी महाराष्ट्र को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उनका 8वां इजलास है और इदारे के साथी जो है, मैं भी उनके साथ में ही हूँ, उनका साथी हूँ मैं भी। उर्दू के जो जज़ीरे हैं महाराष्ट्र में, वहाँ हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल एक एज़ाज़ बराए शायरी हफीज़ मेरठी एज़ाज़ देते हैं। एक नस्ल खिदमत के लिए डॉक्टर इस्मत जावेद एज़ाज़ दिया जाता है और किसी एक शायर या किसी नस्ल निगार की एक किताब शाये की जाती है। तो आज के जो एज़ाज़ याफ्ता हज़रात हैं, मोमिन जान आलम रहबर साहब यहाँ पहुँचे नहीं अपनी अलालत की वजह से, और मोहतरमा बानो सरताज साहबा को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी इल्मी अदबी जो खिदमात हैं वो मैं माज़रत भी कि हम आप तक एज़ाज़ पहुँचाने में ताख़ीर हो गई है हमसे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कलम से माशरे में जो रोशनी फैला रही हैं, ये काम अल्लाह ताला ताउम्र आपसे लेता रहे और आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दी अल्लाह ताला। मोमिन जान आलम रहबर साहब भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है और अपने अलालत की वजह से नहीं आए। उनका भी बहुत, उनकी खिदमत भी अदबी खिदमत, शेरी खिदमत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह उनसे भी काम ले, उनको शिफा अता फरमाए। किताब हमारे एक साथी मोहम्मद तारिक खोलापुर अकोला ज़िले में एक मकाम है, मुर्तज़ापुर ताल्लुक़े में, वहाँ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छे तामीरी अफसाने लिखते हैं और वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ रसाइल में छपते रहते हैं। उनको भी गायबाना मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुमकिन हुआ तो मैं इंशाअल्लाह उनको फ़ोन करके भी मुबारकबाद दूँगा। हमारे इन साथियों की मेहनत और ख़िदमत जिन्होंने ये इजलास मुनक़िद किया है 2 रोज़ा, उनकी खिदमत में मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से ये बातें बार बार हम सुनते और पढ़ते हैं कि उर्दू मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है, लेकिन कामटी का इजलास और यहाँ आज मौजूद आप हज़रात को देख के मैं बहुत इत्मीनान के साथ में और बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू मरेगी नहीं, उर्दू ना ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। उर्दू अपने इसी जोश व खरोश और अपने इसी
ولولے کے ساتھ آئندہ بھی باقی رہے گی، اور جب تک کامٹی جیسے دوسرے جو اردو کے جزیرے ہیں ریاست میں اور ملک میں، جب تک یہ ہیں تب تک یہ انشاءاللہ اردو باقی رہے گی۔ یہاں آئے ہوئے تمام حاضرین شرکاء جو باہر سے آئے ان کی خدمت میں بھی میں مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی خدمت میں بھی میں مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اس اجلاس میں محترم محمد اسلم غازی صاحب 2-in-1 رول ادا کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے شورا کی ایک رکن کی حیثیت سے بھی، اور ادارہ ادب اسلامی کے مرکزی ریاستی جو کمیٹی ہے اس کے رکن کی حیثیت سے بھی، یعنی اپنے آپ کو مبارکباد دینے کا موقع نصیب ہوا ہے محترم کو۔ اللہ ہم سب کو ایسا موقع نصیب فرمائے۔ آئیے اس اجلاس کے صدر محترم جناب ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی صاحب، سابق صدر ادارہ ادب اسلامی ہند بھٹکل کرناٹک، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ صدارتی خطاب ہم اس سے مستفیض ہوں، میں ایسا ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، جن لوگوں کو میں جان رہا ہوں، ڈاکٹر تابش مہدی صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اور مشہور فکشن رائٹر ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ، اور ہمارے ذمہ داران ادارہ ادب اسلامی کے ابراہیم شوق صاحب اور اسلم غازی صاحب، ہمارے قدوسی صاحب جنہوں نے کامٹی کا بہت ہی بھرپور تعارف کرایا۔ راستے میں ہمارے اسلم غازی صاحب نے بھی تعارف کرایا تھا کامٹی کا اور مہاراشٹر کے ادبی صورتحال کا۔ اور محترم حضرات و خواتین، جو وہ ادبا و شعراء جو مہاراشٹر کے مختلف شہروں سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور خاص طور سے کامٹی کے زندہ دل اور ادب نواز خواتین و حضرات، یہاں آنے سے قبل مجھے میرے دوست ڈاکٹر جناب اسلم غازی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو اس موضوع پر جو یہاں کا مرکزی سیمینار کا یا کانفرنس کا عنوان ہے، اس پر کلیدی خطبہ پیش کرنا ہے، اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ گویا ایک مضمون لکھ دیجیے، اور میں نے اس کے لحاظ سے تیاری کر لی تھی۔ پھر آپ کا دعوت نامہ ملا، اس میں گویا کلیدی خطبہ کے ساتھ خطبہ صدارت کی بھی بات کہہ دی گئی ہے، تو بہرحال یہ دونوں ملا کر یہ ہو جائے گا۔ میں ذمہ داران ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 18ویں کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں ابھی اپنے دوست معین الدین عثمانی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کی تقریباً تمام ریاستوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہاں کی ادبی صورتحال میرے سامنے ہے، لیکن ان سب میں ریاست مہاراشٹر کو ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اردو زبان اور اردو ادب کا فروغ اور اس کی ترقی میں یہاں کے اہل اردو نے جو اپنا حصہ ادا کیا ہے، وہ ایک مثال ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ یعنی اردو کے وہ ادبی مراکز جو بہار یو پی کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں بہار میں اردو زیادہ گویا توانا تھی،
اور اچھی صورتحال تھی، اردو دوسری سرکاری زبان تھی، لیکن اب وہاں بھی حالات بہت ابتر ہو چکے ہیں، بہت خراب ہیں۔ یوں بھی تو آزادی کے دوسرے دن سے ہی اردو کو ختم کیا جا چکا تھا، اس لیے وہاں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اردو کا ایک اہم مرکز حیدرآباد ہے، لیکن حیدرآباد کی کانفرنسوں میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہاں بھی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک تصویر آئی ہے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ایک سیمینار کی، جس میں اسٹیج کو پہلے دکھایا گیا، جس میں 10-12 ملک کے مشہور اسکالرز اور ادیب شعراء سب جمع ہیں، اور دوسری طرف ہال کو دکھایا گیا تو صرف 2 کی تعداد تھی سامعین میں، 12 اسٹیج پر تھے اور 2 آف دا اسٹیج۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ ایسے میں مہاراشٹر میں جس تسلسل کے ساتھ یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ 18 یعنی کرناٹک سے میں آتا ہوں، کرناٹک میں نے کئی کانفرنسیں کرائی ہیں، لیکن اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہو سکی ہے۔ ایوارڈ دینے کا سلسلہ بھی شروع ہوا کئی جگہوں پہ، کئی ریاستوں میں، لیکن اس تسلسل سے 18 کانفرنسوں میں اور ہر میں ایوارڈ دینا یہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہرحال آپ کی زندہ دلی، آپ کی ادب نوازی اور اردو سے آپ کی محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ عملی طور سے اس کے لیے جانفشانی، اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے تگ و دو، جد و جہد، جس کا ایک نقشہ ابھی قدوسی صاحب نے پیش کیا آپ کے سامنے، کہ کانٹی جیسی ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنے ادیب و شاعر ہیں، اتنی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہوتا ہے، اتنے لوگ لکھنے والے بڑے شہروں میں نہیں ملتے۔ تو بہرحال خاص طور سے میں مبارکباد دیتا ہوں آج جو نثر کے لیے اور جو شعری خدمات کے لیے جو آپ نے ایوارڈ دیا ہے، محترمہ بانو سرتاج صاحبہ کو کس نے نہیں پڑھا ہوگا، 100 سے زیادہ کتابیں ہندی اور اردو میں وہ بات کر رہی تھیں کہ اردو میں نے لکھنا شروع کیا اور پذیرائی کا احساس نہیں ہو، پھر ہندی میں لکھنے لگے۔ مجھے پریم چند یاد آ رہے تھے، انہوں نے بھی اردو سے لکھنا شروع کیا تھا اور بعد میں ہندی میں آ گئے، اور ہندی اردو کے نامور ادیب ہیں، اردو فکشن کے گویا کی اساس ہیں، شروع کرنے والوں میں ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے اسی موضوع پر، اس کی تفصیلات آپ کو مختلف سیشنز میں الگ الگ مل جائیں گی اصناف کے حوالے سے، کہ اردو افسانے میں بابری مسجد، اردو شاعری میں CAA، اردو افسانہ اور فرقہ واریت، اردو افسانوں میں دلتوں کے مسائل، کسانوں کے مسائل، اس طرح سے الگ الگ جو موضوعات ہیں ان پر افسانے لکھے گئے ہیں جن میں تفصیلات ہیں۔ مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اور 40 میں میں نے شروع کیا ہے، تو اب آپ سمجھ لیجئے 12:15 تک میرے پاس وقت ہے۔ میں یہ مضمون پھر بعد میں کسی رسالے میں شائع ہوگا، آپ اس میں اس کو پڑھ لیں گے۔ میں یہاں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر 12:15 کے اندر اس کو مکمل کر دوں۔ اگر وہ اس سے آگے پڑھنے لگے تو بلا تکلف جو ہمارے اناؤنسر ہیں وہ گھنٹی بجا دیں، مجھے مطلع کر دیں، میں وہیں پر اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو اشعار ہیں یا حوالے ہیں ان کو چھوڑ دوں اور خاص حصہ یہاں پیش کروں۔ میں نے اس مضمون میں اصل میں جو موضوعات ہیں وہ تاریخ وار آئے ہیں۔ میں نے عہد کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس ملک میں جو امت مسلمہ ہے وہ جو مختلف عہد ہیں ان میں مختلف مسائل سے گزر رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ عہد وار اگر ہم بات کریں گے اور اس دور کے شعر و ادب میں بات کریں گے تو زیادہ بات آسانی سے سامنے آئے گی۔ اور تفصیلات کے لیے 2 دن آپ کے پاس موقع ہے، تو 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف اسکالرس نے بڑے
अच्छे अंदाज में गोया उसको अलग अलग लिखा होगा। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी, अच्छा मैं शुरू करता हूँ। अदब ज़िंदगी का आईना है। अदब और ज़िंदगी का चूली दामन का नहीं बल्कि जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। अदब ज़िंदगी से पैदा होता है, ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है और ज़िंदगी ही के काम आता है और हमेशा ज़िंदगी की तामीर और तरक्की में मशगूल रहता है। यही वजह है कि हर दौर का अदब अपने वक्त के हालात, वाक़यात और गुनागो मसाइल हयात से मुतासिर हुआ है और कलमकारों की अजीम अक्सरियत ने अपनी अदबी तख्लीक़ात में असरी मसाइल, जदीद हिस्सियत और हालात हाज़रा को बड़ी दर्दमंदी और तख्लीक़ी तवानाई के साथ पेश किया है। शेर व अदब के समुंदर को इस पहलू से खंगालने और इन दिलखराश तस्वीरों को निकालने की ज़रूरत है और यह हमारी अदबी तहक़ीक़ का एक अहम मौजू है। और आज का मौजू वाकई बहुत ही अहम है, जो अदबी से ज़्यादा तहक़ीक़ी है और देखना होगा कि हर दौर में हर मौजू पर क्या कुछ हमारे अहले कलम हज़रात ने किस तरह से उसको लिखा है। बर्र सग़ीर हिंद की तारीख़ में 3 अदवार यानी 1857, 1947 और 1992 ख़ासी अहमियत के हामिल हैं, जबकि इस मुल्क को और बिलखुसूस यहाँ की उम्मत मुसलमा को इब्तला व आजमाइश के असीम समंदर और आगो खून के दरिया से गुज़रना पड़ा। सरे दस्त मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि इन 3 अदवार के हंगामों में हमारा शेर व अदब कितनी शिद्दत से मुतासिर हुआ है या इन हालात की अक्कासी में क्या कुछ हिस्सा अदा किया है। अब मैं सबसे पहले शायरी के हिस्से को शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद आखिर में मैंने फ़िक्शन को भी लिया है, अफसाना, ड्रामा और नावल, और ख़ुसूसन अफसाना निगार और नावल निगार, फ़िक्शन निगार बैठे भी हैं और स्टेज पर भी बैठी हैं। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया कि जो सिन्फ जिसमें तख्लीक़ी इजहार हुआ है वो फ़िक्शन है। इस वक्त नावल में और अफसानों में जिस तरह हालात हाज़रा को पेश किया गया है उतना किसी दूसरी सिन्फ में नहीं है। लेकिन शुरुआत के दौर में यानी 1857 के बाद और 1947 के बाद जो तख्लीक़ी इजहार हुआ है वो शायरी में ज़्यादा तवाना है और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 21वीं सदी जो है इसको फ़िक्शन की सदी कहते हैं, यानी 1000 की तादाद में इस 2001 के बाद से जो नावल तख्लीक़ किए गए हैं, अगर उनकी तफसीलात निकाली जाएं तो तादाद के लिहाज से भी और अपने यानी कैफियत और कमियत, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से सबसे ज़्यादा मजबूत है। और शायद इस मजमून का वो हिस्सा कुछ ज़्यादा तवील भी हो गया है और तवाना भी है। 1857 का वाक़या, जिसे तहरीक आज़ादी की अव्वलीन जंग से ताबीर किया जाता है, हमारी कौमी तारीख़ का एक बड़ा सानहा है और ये नामुमकिन था कि इतने बड़े कौमी सानहे के बाद शायर अपनी और दूसरों की सरगुज़श्त न सुनाए। गरचे मौर्रिखीन का ख्याल है कि इसका बेशतर हिस्सा तल्फ़ हो गया, ताहम कन्हैया लाल कपूर ने अपनी किताब महारबाए अज़ीम में एक शेरी इश्तहार का ज़िक्र किया है। चंद अशार पेश खिदमत हैं, सिर्फ़ एक शेर सुनाता हूँ। हक़ ताला को मुजाहिद वो बहुत बहाते हैं, मिसल दीवार जो सब बांध के जम जाते हैं। इस दौर के एक शायर मुनीर को बगावत के जुर्म में जब काला पानी में 10 साल कैद की सज़ा हो गई तो ये शेर कहा, निकल कर हिंद से आना हुआ जब इस जजीरे में असीरों की सियाह बख्ती से काला हो गया पानी। इस हंगामे शोर व शर में इमाम बख्श साहबाई के पूरे ख़ानदान का सफाया हो गया। शेफ्ता की जान पर बन आई थी मगर वो बच गए। आज़ुर्दा ने किस हसरत से इन दोनों का जिक्र किया है। रोज़े वहशत मुझे सहरा की तरफ लाती है, सर है और जोश जुनू संग है और छाती है। टुकड़े होते हैं, टुकड़े होता है जिगर जी ही में बनाती है। मुस्तफ़ा खां की मुलाकात जो याद आती है, क्यों ना आज़ुर्दा निकल जाए न सौदाई हो, कत्ल इस तरह से बेजुर्म जो साहबाई हो। मौलाना काफ़ी के बारे में मशहूर है कि जब उन्हें कत्ल गाह ले जाया जा रहा था तो उनकी ज़ुबान पर यह शेर था, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अमीर मीनाई के 2 अशार देखिए, सूरत हाल का भरपूर नक्शा है।
ہر ایک شہر کا پیر و جوان قتل ہوا، ہر ایک قبیلہ و خاندان قتل ہوا، رہا نہ کوئی جوان اور نہ کوئی پیر امیر، برائے مخبری کے رہ گئے ہیں چند شریر۔ 1857 میں غالب دہلی کی بربادی پر بلا شبہ سینکڑوں شعراء نے لکھا ہے۔ شدت تاثر اور درد و الم کی چنگاری اس دور کی تخلیقات میں پوری طرح موجود ہے۔ کلام غالب بھی واقعات غدر کی ٹریجڈی سے خالی نہیں ہے۔ گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے اب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ اسی عہد میں حالی نے سچائی اور حقائق پر شاعری کی بنیاد رکھی تھی۔ شیولی نے بھی اپنے عہد کے ملی مسائل اور تاریخ و سیاست کے حقائق کو شاعری کے سانچے میں ڈالا۔ مسجد کانپور کے واقعے پر ان کی نظم کا یہ شعر اب بھی مشہور ہے: پہنائی جا رہی ہیں عالمان دین کو زنجیریں، یہ زیور سپاہ سجاد عالی کی نشانی ہے۔ اقبال نے 1921 میں خضر راہ لکھی، جو بقول ایک ممتاز نقاد عالم اسلام کے انورٹڈ کوما میں یہ جملہ ہے، عالم اسلام کی انتشار اور جنگ عظیم کے تاثرات پر ایک دکھے ہوئے دل کی پکار ہے۔ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس شدت کے ساتھ جنگ کا اثر محسوس نہیں کیا تھا۔ اقبال نے ہندوستان کے بلکہ ایشیا کے مظلوم انسانوں بالخصوص ملت اسلامیہ کو زوال کی پستیوں میں لے جانے والے اسباب کا حکیمانہ انداز سے اپنی شاعری میں تجزیہ کیا۔ اب اردو شاعری کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ عصری مسائل سے گہری دلچسپی لینے لگی اور ہمارے فنکاروں کی انگلیاں اپنے عہد کی نفس پر آ گئیں۔ ظفر علی خان اس تیور سے مخاطب ہوئے: کب دبا سکتی ہے اس نعرہ کو توپوں کی گرج، جو بلند آج مراکش سے تو کل شام سے ہے۔ 1947 میں بر صغیر کی افسوسناک تقسیم اور ہندوستان کی آزادی اپنے دامن میں بے شمار مسائل لے کر آئی۔ حالات نے بے شمار انسانوں کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا۔ اچھے اچھے چہروں پر انسان دشمنی اور نفرت و انتقام کی سیاہی پھیل گئی۔ اس دور میں جب قتل و غارت گری کی آندھیاں چلیں تو اس صورتحال پر متعدد فنکاروں نے بڑے درد انگیز پیرائے میں اظہار خیال کیا۔ مثال کے طور پر جگر مراد آبادی کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے: وہ انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ لباس حریت کے اڑ رہے ہیں ہر طرف پرزے، بساط آدمیت ہے شکن اندر شکن ساقی۔ کہیں خود حسن ہو جائے نہ قومی ملکیت بن کر، کہیں خود عشق ہو جائے نہ محدود وطن ساقی۔ اس زمانے میں بین الاقوامی سطح پر اشتراکیت کے یکگنا غلبہ سے ہندوستان کے ترقی پسندوں نے بڑی دلچسپی لی اور اپنی شاعری میں مغربی سامراج کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے جو اثرات دنیا پر پڑے تھے اس کو بھی موضوع بنایا گیا۔ فیض، جذبی، مجروح، کیفی، علی سردار جعفری، جان نثار اختر، مخدوم محی الدین جیسے شعراء نے مظلوم انسانوں کے مسائل کی عکاسی کی۔ یہی وہ دور ہے جب بین الاقوامی سطح پر دوسری جنگ عظیم کے اثرات شدت سے پائے جا رہے تھے۔ ایک تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا تھا۔ عالمی امن عالمی سطح پر قلمکاروں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں بر صغیر میں اشتراکی اور مغربی مادیت کے بالمقابل اسلام کو عالمی امن کا ضامن سمجھنے والے فنکاروں کا ایک وسیع حلقہ بھی موجود تھا۔ ماہنامہ معیار میرٹھ اس زمانے میں ادارہ ادب اسلامی ہند کا ترجمان تھا، جس نے عالمی امن کے عنوان سے نظموں کا ایک مجموعہ شائع کیا، اور اس طرح اردو کے صاحب فکر شعراء کی طرف سے پہلی بار اسلامی نقطہ نظر کا باضابطہ انعکاس ہوا۔ اس مجموعے میں شامل شعراء کے اسماء گرامی یہ ہیں: فاروق بانسپاری، ابو المجاہد ظاہر، عرشی بھوپالی، سہیل احمد زیدی، انور صدیقی، عنوان چشتی، تنویر احمد علوی، منظر اعظمی اور شبنم سبحانی۔ مثال کے طور پر یہاں صرف ایک شاعر سہیل زیدی کی ایک نظم کے چند اشعار پیش خدمت کرتا ہوں: منزلیں بے نشاں راہ ویران ہے، آج بھی ابن آدم پریشان ہے، کتنے ساحل نشین نا خدا بن گئے، کتنے بندے اٹھے اور خدا بن گئے۔ امن کچھ کارخانوں میں ڈھلتا نہیں، امن ڈالر کے بدلے میں ملتا نہیں، امن عالم پیام خدائی میں ہے، آشتی حکمت انبیائی میں ہے، راز جس وقت دنیا یہ پا جائے گی، یہ زمین اپنے محور پہ آ جائے گی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا
آزادی ہند کے بعد سے ہی ملک کی فسطائی جماعت ہولناک فسادات اور نفرت و عداوت کی آندھیوں کا سلسلہ بڑھاتی رہی۔ جبل پور، جمشید پور، کلکتہ، راورکلا، رانچی، پھر میرٹھ، ملیالم، مراد آباد، بھاگلپور، جلگاؤں، بھوپال اور ملک کے مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے فسادات ہوتے رہے۔ یہ قیامت ملک کے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ میں مسلسل برپا ہوتی رہی، اور حال ہی میں پورے صوبہ گجرات کے سانحہ نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ان تمام حالات سے اردو کے فنکار بے حد متاثر ہوئے اور مختلف اصناف ادب میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ فاروق بانسپاری کہتے ہیں، خون مظلوم سے آلودہ ہے چپا چپا، ہر طرف گنج شہیداں ہے غزل کیا کہیے، غیر تو غیر ہے اس دور سیاہ بختی میں، اپنا سایہ بھی گریزاں ہے غزل کیا کہیے۔ انجم عرفانی قتل و غارت گری کے مناظر پر محو حیرت ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں کہ مقتل میں کھڑے ہیں، ہو جائیں گے کب قتل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی عدالت ہے، یہاں کیسے ہیں منصف، قاتل کو جہاں خوف سزا ہی نہیں ہوتا، قاتل کو جہاں خوف سزا ہی نہیں ہوتا۔ فضا بہت سارے لوگ ہیں، میں چھوڑتا ہوں۔ اسی دوران 1976 میں ایمرجنسی کا نفاذ خوف و جبر کا ایک طویل دہشتناک سناٹا تھا، جس میں حفیظ میرٹھی یوں غزل سرا ہوئے: آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ اس صدی کی آخری دہائی یعنی 1992 میں سب سے اندوہناک واقعہ بابری مسجد کا انہدام تھا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست اور جذبات کو مکمل طور پر مجروح کر دیے جائیں۔ چنانچہ بابری مسجد کو ظلم کی علامت قرار دے کر اسے منہدم کرنے اور اس کی جگہ مندر بنانے کی زور و شور سے مہم شروع کی گئی۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایک بار پھر فسادات اور ہنگاموں کا طوفان امڈ پڑا۔ 1992 عیسوی میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد شعراء نے اس انداز میں اشعار کہے: اپنے مکان کو تو ہی بتا صاحب، اپنے مکان کو تو ہی بچا صاحب مکان، کعبہ پہ آج یورش اصحاب فیل ہے۔ ابو المجاہد زاہد۔ سہیل احمد زیدی کہتے ہیں، ملبے کا ڈھیر روک نہ سکے سیل آرزو، دیوار و در رہیں نہ رہیں حوصلہ رہے۔ مہدی پرتاپ گڑھی کہتے ہیں، موم کی کشتی میں دریا آگ کا کر لیں گے پار، آگ کے خلوت میں ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کون۔ اور عزیز بگروی کہتے ہیں، شولوں کی حکومت ہے، چمن زیر و زبر ہے، موسم ہے بہاروں کا مگر رقص شرر ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں اشعار ہمارے سامنے ہیں۔ نظم و غزل کے یہ چند اشعار بطور نمونہ پیش کیے گئے۔ اب میں اس موقع پر اردو شاعری کے ایک اہم صنف نعت شریف کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، جہاں یہ موضوع مختلف پیرائے میں اور بڑے مؤثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سردست صرف کلیم عزیز کی نعتوں کے چند اشعار دیکھیے۔ مراد آباد میں جب عین عید کے دن نماز عید کے قتل کا بازار گرم ہوا تو کلیم عزیز نے باد صبا کے ذریعے یہ پیغام بھیجا: مدینہ پہنچ کر سرے عام کہیو، صبا کملی والے سے پیغام کہیو، یہاں میں قضا کہتے ہیں قتل گہ کو، لہو سے بھرے جاتے ہیں جام کہیو، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، محرم کا اب عید ہے نام کہیو۔ میرٹھ میں مسلمانوں کا خون بہا، کلیم عزیز بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے تو اپنی فریاد اس طرح پیش کی: یہ سر کہ جس کا مول نہ تھا تاج قیصری، ہوتا ہے اب فروخت بہت سستے دام پر، اور سستے دام کی بھی ضرورت نہیں رہی، بے دام ہی تراش لیے جاتے ہیں یہ سر، گردن بریدہ پیرہن و جسم سوختہ، یوں بھی ہم آئے کوچو بازار میں نظر، محفل اجاڑ شمع فسردہ فضا خاموش، بکھری ہوئی پتنگوں کی لاشیں زمین پر، رب کریم آپ کا اور آپ بھی کریم، اب درمیان دونوں کریموں کے ہے یہ سر۔ اب اردو کی نعتیہ شاعری میں عصری مسائل پر میرا ایک مضمون ہے جو شائع ہو چکا ہے، چونکہ یہاں ہمارے دوست نے کہا تھا کہ اس موضوع کو نہیں چھوا گیا ہے تو کچھ آپ بیان کیجئے، تو میں نے اس میں لکھ تو لیا ہے لیکن پڑھنے کی گنجائش کم ہے۔ مختصر یہ کہ 1857 کا غدر ہو یا 1947 کا خون چکا واقعہ یا 1992 کا دلخراش سانحہ، اردو کے قلمکاروں نے اپنے تخلیقی عمل سے
اپنے ماحول، مسائل اور گرد و پیش کی خوب عکاسی کی ہے اور پوری دل جمعی کے ساتھ عظمت آدم کی پاسداری کے لیے صدائیں بلند کی ہیں۔ آج ساری دنیا میں حق و صداقت کے خلاف محاذ آرائی ہے۔ ارض فلسطین کے دشت و دمن 75 سال سے لہو لہان ہے۔ ادھر 3 ماہ سے اسرائیلی جارحیت تمام حدود پار کر چکی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں سرزمین عراق و افغانستان، بوسنیا اور چیچینیا ہر جگہ جنگ و جدال اور حقوق انسانی کی پامالی ہوتی رہی ہے۔ ان سب کا تذکرہ طوالت کا طالب ہے جس کا ابھی موقع نہیں۔ البتہ صرف فلسطین کے خون چکے حالات اور قبلہ اول کی بازیابی کے تعلق سے گزشتہ نصف صدی کے اردو ادب میں جو عظیم شعری ادب وجود پذیر ہوا ہے اس کی طرف چند اشارے کرنا ضروری ہے۔ شعراء جو فطری طور پر بڑے حساس اور نازک مزاج ہوتے ہیں، جن کی طبیعتیں حالات سے جلد متاثر ہوتی ہیں، انہوں نے فلسطین کے قبضے پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ چند برس قبل جناب انتظار نعیم نے اے ارض فلسطین کے عنوان سے فلسطین پر لکھی سینکڑوں نظموں میں سے ایک انتخاب شائع کیا تھا جو مرتب کے دیباچے کے ساتھ 46 نظموں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے کی پہلی نظم نعیم صدیقی کی ہے جس کا عنوان یروشلم ہے۔ ہم یہاں صرف چند نظموں کے اقتباسات پیش کریں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ مسئلہ فلسطین نے اردو شاعری پر کیا کچھ اثر ڈالا ہے۔ علامہ اقبال نے فلسطین کے عربوں سے مخاطب ہو کر ایک نظم کہی تھی: زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جینوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اقبال نے اہل فلسطین کو خطاب کرتے ہوئے خودی کی پرورش اور لذت نمود کو امت کی ترقی اور غلامی سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سنا ہے میں نے خودی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اب خودی کی پرورش کیا ہے، لذت نمود کیا ہے، اس پر ایک بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں۔ پھر فیض احمد فیض کی نظم کا حوالہ ہے۔ اس مجموعے میں شامل محسن انصاری، ادا جعفری، ایوب بسمل، فیضی نجاز، کوثر صدیقی، رفعت سروش، قیصر الجعفری، عرفان جعفری، اسلم غازی وغیرہ کی فلسطین پر نظمیں میرے سامنے ہیں۔ لیکن ادھر 3 مہینے میں فلسطین پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے جس میں ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں، جس پر ساری انصاف پسند دنیا سراپا احتجاج ہے۔ ان 3 مہینوں میں اردو کے شعراء نے بھی بڑی تعداد میں شعری پیرائے میں اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو فلسطین کے مسئلے پر اب 2-3 مجموعے بآسانی تیار ہو سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں عائشہ مسرور نے نئی لوری کے نام سے ایک نمناک نظم کہی ہے۔ خیمہ کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو لوری سنا رہی ہے: اے میرے نور عین جاگ، اے میرے دل کے چین جاگ، تیرا شفیق باپ کو جنگ میں کام آ گیا، تشنا دہن کے ہاتھ میں موت کا جام آ گیا، دشت و دمن لہو لہو، سارا وطن لہو لہو، سہنے چمن لہو لہو، قوم بچھڑ کے رہ گئی، ساکھ بگڑ کے رہ گئی، مانگ اجڑ کے رہ گئی۔ یہ شاعری کا حصہ ختم ہو گیا اور ڈاکٹر تابش مہدی صاحب عالمی شہرت کے شاعر ہیں اور اچھے تنقید نگار ہیں، اور ان کا ایک مضمون ابھی ہے سیمینار میں نے دیکھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر ہی گفتگو کریں گے، تو آپ اس سے مزید گویا آپ استفادہ کریں گے۔ اب آئیے اردو فکشن یعنی ڈرامہ اور ناول کی طرف۔ 15 منٹ ہے۔ فکشن یعنی افسانہ، ڈرامہ اور ناول کی طرف اس پہلو سے جب ہم ان اصناف کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فکشن نگاروں نے بھی اپنی تخلیقات میں فسادات، بدامنی، جنگ جدال، نفرت و عداوت، فسطائیت کے درمیان حقوق انسانی کی پامالی پر بھرپور اظہار خیال کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، تقسیم ہند کے بعد فسادات اور ہجرت نے سینکڑوں مسائل پیدا کر دیے اور معاشی و معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ترقی پسندوں نے خاص طور سے اپنے ناول و افسانوں میں اس لایانی فسادات اور لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس سلسلے میں کرش چندر اور سعادت حسن منٹو کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ بقول ڈاکٹر ابن فرید، کرش چندر کے مقابلے میں منٹو نے فن کو برقرار رکھنے کی زیادہ کوشش کی۔ فسادات سے متعلق ان کے مختصر ترین افسانے اردو ادب کے لیے بڑا اہم تجربہ ہیں۔
ان مختصر ترین افسانوں میں سیاہ حاشیے، کتاب کا نام ہے ان کے، سیاہ حاشیے کے نام سے ایک مجموعے کی شکل میں شائع ہوئے۔ منٹو اپنی ذہنی پختگی کی معراج پر ہیں، وہ کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑا ارتاز پیش کر دیتے ہیں۔ اردو افسانے میں اس طرح کا تجربہ ان سے پہلے نہیں کیا گیا۔ لیکن خود ڈاکٹر ابن فرید کا ایک افسانوی مجموعہ خوں آشام شائع ہوا ہے، جس میں شامل تمام افسانے فسادات کے موضوع پر ہیں اور مصنف کے تعمیری و اسلامی فکر کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح چند برسوں قبل زبیر رضوی نے فسادات کے افسانے کے عنوان سے ایک افسانوی مجموعہ شائع کیا تھا، جو ملک کے 24 معروف و مستند و معتبر افسانہ نگاروں کے فرقہ وارانہ فسادات پر لکھے افسانوں کا ایک خوبصورت انتخاب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ تمام تحریریں ایک المیہ اور سانحہ بن کر ہر قاری کے دل میں ایک گہری درد مندی کے جذبے کو ابھارتی ہیں۔ اسی طرح اردو ڈراموں میں عصمت چغتائی کے ڈرامہ دھانی بانکپن میں نہ صرف فسادات سے پیدا ہونے والے ماحول کی دہشت انگیزی کو پیش کیا گیا ہے، بلکہ مل جل کر رہنے کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔ فیض احمد نے لاشیں میں فسادات پر احتجاج کیا ہے۔ جاوید اقبال کا سفر اور قدوس صحبائی کا گاؤں واپس جائیں گے بھی فسادات اور ہجرت کے متعلق ڈرامے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ایٹم بم سے پہلے اور ایٹم بم کے بعد، ریوتی سرن شرما نے شکست اور ابراہیم یوسف کا ڈرامہ تماچا قابل ذکر ہے، جس میں عام طور سے جنگ اور مابعد جنگ کے اثرات کو پیش کیا گیا ہے۔ جنگ عظیم ثانی کے موضوع پر لکھے گئے افسانوں اور ڈراموں کے ذکر کے بعد ایک اہم ناول کا ذکر بھی ضروری ہے، جس کے متعلق ڈاکٹر ابن فرید لکھتے ہیں، ایک اقتباس ہے ان کا: اردو ادب میں جنگ عظیم ثانی اتنے نمایاں انداز میں ضبط تحریر میں نہ آ سکی، چند ایک ڈرامے اور افسانے ضرور اس موضوع پر مل جاتے ہیں، لیکن سید اسد گیلانی، جو ادارہ ادب اسلامی پاکستان کے صدر تھے، کا ناول، سید اسد گیلانی کا ناول جہنم کے دروازوں پر کے علاوہ کوئی قابل اتنا ناول نہیں لکھا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ادھر جنگ عظیم ثانی ختم ہو رہی تھی اور ادھر تقسیم ہند کے مسئلے نے شدت اختیار کر لی تھی۔ انورٹڈ کاما بند۔ یہ سچ ہے کہ جب صبح آزادی کے طلوع کے ساتھ مذہب کے نام پر نفرت و عداوت، فسادات، درندگی اور حقوق انسانی کی پامالی کا بھیانک رقص شروع ہوا، تو رامانند ساگر نے اور انسان مر گیا اور کش چندر نے غدار جیسے ناول لکھ کر اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ اب میں صلاح الدین پرویز کے ایک ناول دیوار جرنلز کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو مصنف کی مخصوص و منفرد فکر و آہنگ کا نمونہ ہے۔ یہ ناول دراصل موجودہ عالمی معاشرے کے بحران کے وسیلے سے امن عالم کے پیام کی ترسیل ہے اور اپنے عہد کے ضمیر کی بازیافت کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ بقول پروفیسر گوپی چند نارنگ، ان کا ایک اقتباس ہے: دیوار جرنلز میں صلاح الدین پرویز کی تحریر کی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ ہم عراق، افغانستان، گجرات اور دوسرے المناک سلسلوں کو مہابھارت کے 18 دنوں کے یدھ کے مانیاتی جزر و مد کو اگر ری شفل بھی کریں تب بھی ان میں تہنشیں پیڑا اور کراہ کا تسلسل قائم رہے گا۔ یہ گوپی چند نارنگ کہتے ہیں۔ اب جبکہ گجرات کی مہابھارت کا ذکر آ ہی گیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فکری پس منظر پر بھی کچھ اشارے کر دیے جائیں، جنہوں نے ان مسائل کو جنم دیا ہے۔ موجودہ سیاسی و سماجی صورتحال کا ذکر جناب نایاب حسن نے اپنے ایک مخصوص مقالے اردو ناولوں میں وسطائیت کے موضوع پر بہت تفصیل سے کیا ہے۔ یہاں اس کا ایک مختصر اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ ملک کا ایک قابل لحاظ سیاسی ڈھانچہ اور ایک بڑا سماجی حلقہ فسطائی ذہن کا حامل تھا، چنانچہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں فاشزم کے انفرادی و اجتماعی مظاہرے بار بار ہوئے، کئی شہر اس کی مکروہ علامت بن گئے، کئی حکومتیں کھلے عام فاشزم کی نمائندگی کرتی رہیں۔ پھر یہ ہوا کہ سیاسی و سماجی جبر و استحصال بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا ایک حوالہ بن گیا، عوام حقوق سے محروم کیے جانے لگے، ایک بڑے طبقے کی مذہبی شناخت ظلم و زیادتی کی وجہ بن گئے، لو جہاد، گھر واپسی، غدار وطن، دہشت گرد اور ان سے بھی زیادہ شرمناک پھپتیاں عام ہو گئیں۔ سیاسی ایوانوں سے چلائے گئے زہر میں بجھے فسطائی تیروں نے چن چن کر کمزور و لاچار شہریوں کا شکار کرنا شروع کیا۔
قوم پرستی کے جنون نے ملک کی اکثریت کو ہجوم میں بدل دیا اور پھر ہجومی تشدد ماب لنچنگ کا نہایت شفاف سلسلہ شروع ہوا جو بتدریج معمول کے واقعے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انورٹڈ کاما بند اقتباس فرق۔ موجودہ دور کے ناگفتہ حالات نے زیادہ تر اہل قلم کو مصلحت اندیش بنا دیا ہے، جس کا ذکر ابھی ابراہیم شوق صاحب کر رہے تھے اپنی افتتاحی گفتگو میں کہ کس طرح قلم بک چکا ہے، اور جب قلم بکتا ہے تو نسلیں روتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے ان ناگفتہ حالات نے زیادہ تر اہل قلم کو مصلحت اندیش بنا دیا ہے، مگر کچھ ایسے جھالے اور بہادر اہل قلم بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے سماج اور سیاست کو ہمت و حوصلے کے ساتھ آئینہ دکھایا ہے۔ ایسے ناول نگاروں میں ایک اہم نام مشرف عالم ذوقی کا ہے۔ آتش رفتہ کا سراغ ان کا ضخیم ناول ہے۔ پنپنے والی نفرت، فرضی انکاؤنٹر، دہشت گردانہ دھماکوں میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور سماجی سطح پر پھیلائی گئی فرقہ واریت کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ اسی طرح 2019 میں شائع ہونے والے ذوقی کے ناول مرگ امبوہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، جس میں ہندوستانی مسلمانوں پر بیتنے والے سانحات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رحمان عباس کا ناول نخلستان کی تلاش 2004 میں شائع ہوا تھا، اور اس ناول میں بھی سماجی اور سیاسی فسطائیت کے نتیجے میں برپا ہونے والے فسادات، کشمیر میں پھیلتی بدامنی، بابری مسجد کا سانحہ، ممبئی دھماکوں اور مسلم نوجوانوں کے بدلتے ہوئے ذہنی احوال کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے۔ آپ کا ایک ناول روح زن بھی بہت مشہور ہوا ہے۔ روح زن بہت مشہور ہے، جس پر 2018 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا تھا، جس کی اصل کہانی بنیادی طور پر ممبئی کے مضافات کی ہنگامہ خیز زندگی اور طوفان ابروباد سے نکلی ہے۔ عبدالصمد ہمارے عہد کے معروف و مقبول ناول نگار ہیں۔ ان کا مشہور ناول 2 گز زمین، جس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، تقسیم ہند اور مہاجرت کے المیہ پر مبنی ہے۔ ان کا ایک ناول اجالوں کی سیاہی مسلم معاشرے سے جڑی بعض خامیوں اور اکثریتی طبقے کی فسطائی ذہنیت سے اس کی کشمکش پر مرکوز ہے۔ اس ناول میں انہوں نے خاص طور سے لفظ جہاد جیسے متعصبانہ سیاسی تعبیر، سماجی اثرات اور مسلم نوجوانوں کے گھرانوں کو جن اندوہناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ موجودہ دور میں دوسرے چند ناول اور بھی ہیں۔ میں نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ناول ہیں، جن کا نام صرف گنایا جائے تو 2-3 مقالے تیار ہو جائیں گے موٹے۔ موجودہ دور میں چند کا میں نے یہاں پہ ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ موجودہ دور میں دوسرے چند اور بھی ہیں جس میں عصری سیاسی اور سماجی مسائل اور جستہ جستہ فسطائیت کی مختلف شکلوں پر تخلیقی اظہار ہوا ہے۔ مثال کے طور پر صدیق عالم کا مرز بوم، ترنم ریاض کا برف آشنا پرندے، آصف ظہری کا زباں بریدہ، محمد علیم کا میرے ناولوں کی گمشدہ آواز، حسین الحق کا اماوس میں خواب۔ حسین الحق کے کئی ناول ہیں، فرات بھی عصری مسائل پر ہے، اور جو پہلا ناول تھا بولو مت چپ رہو، وہ بھی بہت عمدہ ناول ہے، وہ بھی عصری مسائل پر ہے۔ شموئیل احمد کا مہاماری اور سلیم خان کا ناول وہم زاد جیتو جلاد مختلف عصری مسائل کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آزادی کے بعد اردو ناول میں لکھے جانے والے فسادات اور ہجرت کے حادثات اور گزشتہ ایک دہائی میں رونما ہونے والے فسطائیت کے سنگین حالات پر تفصیلی گفتگو کے بعد اب کچھ آزادی سے پہلے کے واقعات کا ذکر بھی ضروری ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کافی لمبا ہو جائے گا۔ آخری پیراگراف مختصر یہ کہ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا نے نہ صرف 2 جنگ عظیم کو دیکھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی بم کے دھماکوں سے آبادیوں کی مسماری، فوجیوں کے بوٹوں کے نیچے تمام اخلاقی و معاشرتی قدروں کی بے دردی سے پامالی، زندگی کی ناقدری، قتل و غارت گری، فسادات، ہجرت، عورت کا بہیمانہ استحصال اور بچوں کا قتل، یہ سب اتنے بڑے سانحے تھے جنہیں اردو ادب کے قلمکار کیسے نظر انداز کرتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کاوش فکر و تخلیق سے نہ صرف معاصر مسائل کی بہترین عکاسی کی، بلکہ اپنے عہد کے حالات و واقعات کی ان تصویروں کو زندہ جاوید بنا دیا۔ وآخر دعوانا
एग्जैक्ट 12:15 पे आपका मकाला ख़त्म हो गया। चिट्ठी मेरी तैयार थी लेकिन मैंने दिया नहीं, माशाल्लाह। मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर बानो सरताज साहिबा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ बहैसियत सेक्रेटरी इदारा अदब इस्लामी महाराष्ट्र कि आप पहली खातून हैं अदीबा कि जो महाराष्ट्र इदारा अदब इस्लामी ने जिनको इनाम से नवाजा है, इस एतबार से भी आपको जाना जाएगा। आइए, हमारा ये इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं डॉक्टर असरार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इज़हार तशक्कुर पेश करें। और डॉक्टर साहब का ये जो मकाला अभी उन्होंने पढ़ा है, तो ये और दीगर मकालात भी जो यहाँ पर पेश किए जाएंगे वो पेशरफ्त में, माहाना पेशरफ्त में शाये होंगे इंशाल्लाह। वो दिल्ली से उसके आए हैं मेंबर, उस सिलसिले में भी आप तवज्जो फरमाएँ कि उसकी मेंबरशिप भी हासिल करें। और इस एतबार से कि मकाले जो लोग पढ़ना चाहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं तो वो हम सिलसिलावार उसमें शाये करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई ग़ुलाम फरीद। एक छोटा सा मामला ऐसा है कि हमने अपने मेहमानों का इस्तकबाल रखा था, लेकिन बवजह वो कुछ हो नहीं सका उस वक्त, और थोड़ा सा हमारा नज़्म भी शुरू में इब्तिदा में ज़रा सा कुछ गड़बड़ा गया था। उसमें मेरी खामी है, किसी और की नहीं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। लिहाजा हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं आज के इस इफ्तिताई जलसे की सदारत फरमा रहे जनाब शाहरशाद उस्मानी साहब के इस्तकबाल के लिए इदारा अदब इस्लामी कामटी शाह के सदर डॉक्टर रफ़ीक ऐस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे सदर मोहतरम का इस्तकबाल फरमाएँ। एक मेमेंटो उस्मानी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है और इस मेमेंटो के ज़रिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं शाहरशाद उस्मानी साहब के लिए। बहुत शुक्रिया। और हमारे इस कामटी शहर से एक बहुत ही मौसूस शख्सियत हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब। मैं यासीन कुद्दूसी साहब के इस्तकबाल के लिए इस इजलास की सदारत फरमा रहे जनाब शाहरशाद उस्मानी साहब से दरख्वास्त करूँगा। हालांकि वो हमारे मेहमान हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर इस शहर में और अतराफ़ में और पूरे विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में यासीन कुद्दूसी साहब जो हैं वो तारीख़ में एक अथॉरिटी, एक सनद की हैसियत रखते हैं। लिहाजा मैं साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक मेमेंटो पेश करके कुद्दूसी साहब का इस्तकबाल करें। हम जिस हॉल में अभी तशरीफ़ रखते हैं सभी हजरात, इस कॉलेज का नाम मोहम्मद अली बीएड कॉलेज है और इस कैंपस को हसन अली कैंपस कहा जाता है। ये हॉल जो आप देख रहे हैं ये इस शहर की बहुत ही मौजूद शख्सियत साबिक़ सदर बल्दिया जनाब हसन अली साहब का कायम करदा कॉलेज है और हमारे साथ हसन अली साहब डाइस पर मौजूद हैं। हम बड़े, जब ये तय हुआ कि भाई कॉन्फ्रेंस कामटी में ली जाएगी और हमें कहा गया तो हमने हाँ तो कह दिया, बड़े यानी फ़ख्र के साथ कहा कि हाँ हम कर लेंगे। लेकिन जब शहर में घूमने निकले कि किस हॉल में कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चला कि सारे हॉल बुक हैं। अब इस परेशानी का हल कहाँ से निकले, इस परेशानी को लेकर के हम जनाब हसन अली साहब के पास आए तो ऐसा लगा कि शायद वो बड़ी खुशी से तैयार ही बैठे थे और उन्होंने कहा कि मैं अपना हॉल देता हूँ, है ना। हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और उनकी शख्सियत जो है, जब इतना बड़ा इदारा कायम किया है उन्होंने और ये तालीमी इदारा है, आप समझ सकते हैं कि वो उन्हें तालीम से कितना शग़फ़ होगा। मैं डॉक्टर रफ़ीक ऐस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब हसन अली साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। जनाब हसन अली साहब के लिए कि शुक्रिया हम कह रहे हैं उन्हें और उनकी खिदमत में ये मेमेंटो पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। कहा कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। लिहाजा मैं
آپ تمام کے سامنے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکریہ، بہت اس کا احسان، بڑا احسان کہ ہماری امید سے بڑھ کر لوگوں کا رسپانس بھی رہا اور ہم نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن کوشش بھی کی۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ رب العزت کی خدمت میں اپنی جانب سے اور تمام کی جانب سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے احسان مند ہیں۔ میں آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے جناب شاہ رشاد عثمانی صاحب، ان کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، اور حالانکہ عمر اور صحت عام طور سے جو ہے وہ اتنا ساتھ نہیں دیتی ہے، لیکن انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا، اور وہ مجھ سے بات چیت میں کہہ بھی رہے تھے کہ میرا تو ارادہ نہیں کا ہو گیا تھا، لیکن میں اسلم غازی صاحب کے بہت منانے اور پھر ان کی محبتوں کے عوض چلا آیا کہ بھئی وہ بڑی چاہتے ہیں، بڑی چاہت سے مجھے بلایا گیا تو میں چلا آیا ہوں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر یاسین قدوسی صاحب کامٹی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہاں پر جتنا ایک ریسرچ ورک ہسٹری تاریخ کے سلسلے میں ہوتا ہے تو یاسین قدوسی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اتھارٹی سند کے طور پر مانی جاتی ہے۔ آپ کو صدر جمہوریہ کی جانب سے ایوارڈ بھی دیا گیا ہے اور آپ لائف ٹائم ریسرچ اسکالر ہیں۔ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور جیسا کہ ہم نے ان سے امید کی تھی کہ وہ کامٹی شہر کے تعلق سے ہمارے مہمانوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، انہوں نے ہماری بات کو سمجھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا احسان مند ہوں۔ جناب اسلم غازی صاحب ممبئی سے ایک طویل سفر کر کے اور پھر صبح پہنچنا اور بغیر آرام کیے وہ یہاں چلے آئے۔ ایسا نہیں رہا کہ بہت سارے مہمان رات میں آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے آرام کیا اچھے سے اور آپ کے سامنے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صبح 6 بجے کے بعد لوگ پہنچنا شروع ہوئے ہیں اور بغیر آرام کرے آپ کے سامنے ہیں، اور وہ آپ سے باتیں بھی کریں گے اور مقالے بھی پڑھیں گے یہاں پر۔ تو میں جناب اسلم غازی صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں آئے۔ جناب ابراہیم شوق صاحب، ابراہیم خان صاحب جو آکوٹ سے تشریف لائے ہیں، ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر کے سابق صدر ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر بانو سرتاج صاحبہ، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مجھ سے تو چڑھنا نہیں ہوگا۔ اس سیڑھیاں دیکھ کر میں نیچے گیا، ان سے درخواست کی تو پھر بھی مجھے لگا کہ نہیں مناسب ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے اوپر آ کر کے ہمارے بھائی غلام فرید صاحب سے کہا کہ بھی میڈم نہیں آ سکتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن شاید ان کے بھانجے ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمت کر کے انہیں اوپر لے کے چلے آئے، اور یہ ان کا شوق بھی تھا کہ میں تھوڑی دیر سب کے ساتھ رہوں۔ تو میں محترمہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد وہ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ رہے، ہمیں وقت دیا۔ جناب مومن خان رہبر عالم صاحب، مومن رہبر عالم کسی وجہ سے نہیں آ سکے، جان عالم رہبر صاحب وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن ان کا اعزاز ایم مبین صاحب نے یہاں قبول کیا اور وہ ان تک پہنچا دیں گے۔ تو میں دونوں حضرات کے تئیں اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے محمد طارق کھولا پوری صاحب، جن کی کتاب کا اجرا ہوا مہنگا فریب، وہ بھی علالت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تابش مہدی صاحب، ڈاکٹر تابش مہدی کی شخصیت، وہ جب آپ سے گفتگو فرمائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی گہری شخصیت ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ملک کے باہر بھی صرف زبانی طور سے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کی شخصیت ہی بڑی مشہور ہے، اور وہ کئی ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں، اور اس عمر میں بھی وہ دہلی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں، اور وہ کئی جماعت کے کئی اداروں سے وابستہ ہیں، پیش رفت سے بھی وہ وابستہ ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کا احسان مند ہوں۔ جناب حسن علی صاحب، جنہوں نے یہ ہمیں کیمپس فراہم کیا اس 2 دن کے پورے کانفرنس کے لیے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مقبول احمد مقبول صاحب، جو ادارے مہاراشٹر کے صدر ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو وہ نہیں آ سکے۔ بہرحال اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے ہمیں بہت رہنمائی دی ہے، بڑا ان کا ہم پر احسان رہا ہے کہ انہوں نے موقع بموقع ہماری رہنمائی کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر کامٹی کی معزز شخصیات موجود ہیں، میں تمام کا نام تو نہیں لے سکتا، لہٰذا جو بھی حضرات یہاں ہیں سبھی ہمارے مہمان ہیں، ہماری دعوت پر یہاں تک آئے ہیں، ان کے لیے بھی میں تہہ دل سے ان کا احسان مند ہوں۔ پرویز یعقوبی صاحب اور ذیشان احمد، یہ دونوں اس پورے کانفرنس کو لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر سے جناب ریحان کوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پورے ملک میں مشہور ہیں، اور آپ مختلف رسالوں میں ایک چیز پڑھتے ہوں گے، 100 لفظوں کی کہانی، جس کے
जिसको शुरू करने का एक सेहरा जो है या उस सिंफ की बुनियाद डालने का सेहरा रेहान कौसर के सर जाता है। मैं उनके लिए भी अपने जज्बात का इजहार करता हूँ। इदारा अदब इस्लामी शाह कामटी के सदर मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक साहब, अनवर उल हक पटेल साहब और हमारे साथ जो हजरात 8 दिनों से 10 दिनों से मुसलसल लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर वक़ार साहब, आसिफ भाई बंटी और मैं जिन्होंने भी हमें इस पूरी कॉन्फ्रेंस को और आज रात में मशायरा है इसको तरतीब देने में, इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई यहाँ पर हुई उस सबको काम के लिए जो कल तक हम यहाँ पर रहेंगे उसके लिए जो कुछ भी हमारे लिए जिन्होंने किया है, मैं उनका अज़हद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका ब मौका न सिर्फ रहनुमाई की बल्कि हमारे लिए वक्त भी निकाला, वक्त भी फराहम किया। जमात इस्लामी हिंद कामटी की पूरे शाख हमारे साथ रही है और यहाँ पर एक और ग्रुप काम करता है। मैं हमारे मेहमान को बता दूँ, MMR 87 करके, उन्होंने भी जो सुबह से मेहमानों को लाने ले जाने का ज़िम्मेदारी थी वो कबूल किया और आज के इस जलसे की बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हमारे दोस्त, हमारे भाई ग़ुलाम फ़रीद साहब, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत अच्छी निज़ामत उन्होंने की। और मैं सदर जलसा की इजाज़त से यहाँ पर इस इफ्तिताही जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेज, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।